من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهارمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال علي بن الحادي علیہ السلام. عزیزان گرامی، آج کا جو دن ہے وہ ہمارے 10ویں امام کی ولادت کا دن ہے. سب سے پہلے تو آپ سب کی خدمت میں، وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسی امام ہادی کے صدقے میں ہماری عیدی ہمارے مولا کے ظہور کو قرار فرمائے. میں نے امام کی نورانی کلام سے چند حدیثیں لکھی ہیں. شاید چند حدیث تو نہیں، لیکن جتنا ممکن ہوا وقت محدد میں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے. وہ حدیث یہ ہے: قال محمد ابن علی، یا آپ علی ابن محمد نے فرمایا کہ من اتقى اللہ یتقى ومن اطاع اللہ یطاع ومن اطاع الخالق لم يبالی سخط المخلوقین فلیقن ان یحل به سخط المخلوقین. یہ چند جملے ہیں امام کے. پہلا جملہ یہ ہے امام کا کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ تقوی جو ہمارے کہتے تھے تقوی کی تعریف میں، کہ اللہ جو ہے ہمیں چاہتا ہے کچھ جگہوں پر حاضر رہنا. کچھ جگہوں پہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم حاضر رہیں، تو اس جگہ حاضر رہنے کا نام ہے تقوی. اور اسی کے برخلاف اللہ چاہتا ہے کہ ہم کچھ ایسی جگہ ہیں جو کہیں کبھی بھی وہاں دکھائی نہ دیں، وہاں سے ابسنٹ رہنا. تو جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں حاضری دینا، اور جہاں اللہ نہیں چاہتا ہے وہاں سے غائب ہو جانا ہی تقوی ہے. تقوی قرآن میں 50 سے زیادہ بار اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں اپنے بندوں سے کہا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. پھر اب ایک سوال یہ ہوتا تھا، دیکھیے آج جس زمانے میں ہم رہتے ہیں کہ جی تقوی اختیار کریں گے تو ہوگا کیا؟ تقوی کا فائدہ ہی کیا ہے نا ایک سوال. اور یہ اتنا لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ کیا تقوی کرتے رہتے ہیں. لیکن جس چیز کو خدا 50 سے بار دہرائے اگر فائدہ نہ ہوتا تو اللہ دنیا کا ہر آدمی تکرار کرتا تھا، لیکن اللہ تکرار نہیں کرتا تھا. اسی لیے اس حدیث میں خود ایک عظیم فائدے کی طرف امام نے اشارہ فرمایا. اسی حدیث کے پہلے جملے من اتقى اللہ یتقى، عمل اور نتیجے عمل دونوں امام نے ذکر کیا اسی ایک جملے میں. من اتقى اللہ یتقى، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ ہر طرح کے شر سے تمہیں بچا کر رکھے گا. دیکھیے دنیا کی کوئی سیکورٹی ہے نا، اس میں ہول ڈھونڈا جا سکتا ہے،
اس میں سیندھ لگائی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی دنیا کی بڑے، اگر آپ دیکھیں تاریخ پڑھ لیں، بہت سارے جو ہے بادشاہ گزرے ہیں، آج بھی جو مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں پولیٹیشین کیا ہے، کون کون سی سیکورٹی، نام بدل بدل کے یہ سیکورٹی وہ سیکورٹی، لیکن جب اللہ پیغام بھیج دیتا ہے تو ان کی ساری سیکورٹی اسی جگہ دھری رہ جاتی ہے اور انہیں جانا ہوتا ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے نامور لوگ جو امریکہ کے پرسنٹ ہیں، دنیا کی سیکورٹی کہتے تھے ہمیں ایک سوئی پھینکو گے تو پتہ چل جائے، ان کو بھی گولی مار دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سیکورٹی میں ہول پایا جاتا ہے، لیکن اللہ کی سیکورٹی میں آپ اگر یہ آیت پڑھیں، یہ آیت جو ہے آیت الکرسی ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، خدا کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی سوتا ہے۔ یہ ایک کنایہ ہے کس بات کے لیے؟ کہ جب خدا کسی چیز کو چاہے گا تو ساری دنیا بھی ابراہیم کو آگ میں بھیجے گی، آگ گلزار بن جائے گی، ساری طاقت جمع کر لیں گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کی سیکورٹی کسی کے ساتھ نہیں ہے نا تو ایک چیونٹی جو ہے ہاتھی کو مار دینے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ امام کیا فرما رہے ہیں، میں نے اتق اللہ یتقا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں بچا کر رکھے گا۔ آج جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں پتھر کدھر سے آئے گا، سچ یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں، آپ مسلمان ہیں نا، آج اس طرح کے حالات بنا دیے گئے ہیں کہ آپ مسلمان نام جو ہے کیا ہو جاتا ہے، انسان کے اندر خوف پیدا کر دیتا ہے۔ بڑی داڑھی رکھے ہوئے ہیں آپ کو ڈر لگنے لگتا ہے، کیوں؟ پتہ نہیں کون بدماش ہے، کون شیطان ہے نا۔ تو ایسی صورت میں اللہ کہتا ہے کہ میں جس طرح میں دکھائی نہیں دیتا ہوں ویسی طرح میری سیکورٹی کے افراد بھی دکھائی نہیں دیں گے، لیکن تمہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکے۔ یہ ہے تقوی، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ آؤ تقوی اختیار کرو۔ اللہ کیا کرے گا؟ تمہیں تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں ہر چیز سے بچا کرے گا۔ یہ ایک پہلا جملہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت ہم چاہتے تو ہیں۔ آپ دیکھیے آج میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بہت ساری معلومات کے آنے سے نا بہت سارے انسان جو ہیں واقعی ان میں بیداری آ گئی ہے۔ اب ایک مثال آپ دیکھ لیجئے، شاید ایک زمانہ تھا کہ ہم بہت کھانے پینے کے باریکیوں کو نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے؟ آج اتنی ساری انفارمیشن آ گئی کہ بھئی مثلا وٹامن سی چاہیے تو یہ کھا لینا، ڈی چاہیے تو وہ کھا لینا، ای چاہیے تو وہ کھا لینا، اگر یہ ہو تو الا ماشاء اللہ معلومات فراہم۔ اچھا آپ لوگوں سے پوچھئے تو کہتے ہیں کہ ایک دوست ہے ہمارے اسی ممبئی میں، تو کہتے ہیں کسی ہوٹل کا کھانا نہیں کھاتا ہوں میں، تو مجھے خیریت تو ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، تو کہ مول صاحب یہ کون اس کھانے میں کیا ہے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو میں کیا کرتا ہوں، بھئی میرا بدن جو سونے کا ہے، اب سونے کا بدن ہو تو یہ سونے کے بدن کو چاہیے کیا، وہ سونے جیسا کھانا بھی چاہیے تاکہ میرے بدن کو سو، اسی لیے میں نے وہ کھانا بند کیا۔ یہ بہت اچھا ہے اگر آپ تقوی اس طرح بھی اختیار کر سکو کہ انسان اپنے کھانے کو کنٹرول کر سکے۔ عجب جملہ ہے امام کا، فرماتے تھے اسی پیٹ سے ہو کر کیا جاتا ہے، پورے بدن کو آپ کے اثرات جاتے ہیں۔ اگر پیٹ پاک ہوگا تو پورا وجود بھی پاک ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سچائی ہے، ایک حقیقت۔ آج ہم کہتے ہیں ایک حرام کھانا کھاؤ گے تو تمہاری زبان پہ بھی اور تمہاری دعا میں اثر ختم ہوگا، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، ہے نا؟ تو یہ سیدھا یہ ایک راستہ ہے۔ لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں، واقعاً آپ تصور کیجئے کہ ہم کھانے میں اتنا پرہیز کر رہے ہیں، مثلا کی اگر آپ کسی بھی آدمی کے پاس جائیے، اگر کہ بھئی مجھے کولیسٹرول کی شکایت ہو گئی، میں ہمارے ایک شیعہ ڈاکٹر ہیں، ڈائیبٹک کا پیشنٹ ان کے پاس گیا اور اس سے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ شوگر ہے اتنی ہے، تو اس نے 10 منٹ تک کہتا رہا یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا۔ آخر میں اس پیشنٹ نے تھوڑی دیر دیکھتا رہا ڈاکٹر صاحب کو،
اور دیکھنے کے بعد ایک عجب جملہ کہا، ڈاکٹر صاحب جو آپ نے کہا ہے وہ کھانے کے بعد پرہیز کروں یا کھانے کے پہلے؟ تو کہا یہ کیا بات ہو گئی؟ کہا بات یہ ہو گئی کہ اگر میں آپ کی بات کو مان لوں تو کیا ہوگا، میں کوئی کھانا ہاتھ نہ لگاؤں۔ تو آج اس طرح کی چیز ہے، تو آپ ہر چیز میں پرہیز کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ پرہیز کر لو، ہر چیز سے تمہیں بچا لوں۔ آپ دیکھو کتنی نزاکت ہے اس جملے میں، ہر چیز سے بچانے کی میری ذمہ داری۔ اب اگر خدا بچانے والا ہونا تو زہر بھی وٹامن بن جائے گا، دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا یہ، لیکن خدا کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، آؤ حصار پروردگار۔ اسی لیے جانتے ہیں اماموں کا ایک لقب کیا تھا؟ یا کہف الحسین وغیاث المستر المستکین وملجئ الحاربین۔ اب جانتے ہیں کہ اماموں کو، خود امام علی علیہ السلام کا ایک لقب کیا ہے؟ کہف الحسین۔ کہف کہتے تھے قلعہ کو، حسین مضبوط قلعہ۔ کہتے تھے آؤ اللہ نے کہا ہے نا کہ تم کو تقوی اختیار کرو میں بچاؤں گا۔ امام کہتے تھے تم خالی امامت کے سائے میں آ جاؤ، امام کے اندر یہ طاقت خداوند عالم نے دی ہے، تمہیں ہر شر سے تمہیں محفوظ کر دے گا۔ یہ ہے کیا ہنر۔ ایک آج میں اور آپ شیعہ ہیں، ہم جو ہے ہر امام کی ولادت شہادت مناتے ہیں، یہ تو بہت اچھا کام ہے، کم سے کم اتنے دیر ہی صحیح امام کا ذکر تو سن لیں، ہمارے وجود پہ اثر ہو یا نہ ہو، اتنی دیر ان کے لیے بیٹھیں گے تو بھی اللہ ہمارے لیے اجر لکھ ہی دے گا۔ لیکن واقعاً خراج عقیدت کوئی پیش کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اسی لیے امام ہمارے فرماتے تھے ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہو نا، ہمیں خوش کرنا چاہتے ہو، ہماری تعلیمات کو اپنے گلے سے لگا لو۔ اگر تم نے لگا لیا تو تم نے ہمارے لیے کیا عید ہمارے لیے فراہم کر دی ہے۔ آپ دیکھو کتنی ہے، ہم عید منائیں ایک الگ بات ہے، ہمارا مولا عید، ہمارے مولا کے لیے عید ہو وہ الگ بات ہے۔ امام کہتے ہیں میرے لیے عید چاہتے ہو تو تم میری تعلیم پر عمل کر لو، میرے لیے عید ہوگی۔ لیکن اگر تم میری عید منا رہے ہو اور جا کر اللہ کی مخالفت کرو، گناہ کرو، تو میرے لیے وہ عید کا دن نہیں ہوگا، میرے لیے وہ غم کا دن ہوگا۔ آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم اماموں کے، کسی بھی امام کی ولادت کو دن جشن منا رہے ہوں تو اس جشن میں ایک چیز تو کہیں کہ مولا آج میں آپ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ کی اڈاپٹ کر لوں گا، اپنے اندر لے آؤں گا۔ آپ ایک بہت آسان کام ہے، بہت ساری چیزیں نہیں کریں، اکٹھا آپ کر لیجئے، اکٹھا کرنے جائیں گے تو شاید نہیں ہو پائے گا۔ تو ایک راستہ آسان کیا ہے؟ آسان راستہ ایک چیز ہی میں اپنے وجود میں امام کی شامل کر لوں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم ہر ایرے غیر نتھو خیرے کی بات اپنانے کو تیار ہیں، لیکن اللہ نے جنہیں محفوظ قلعہ بنا کر بھیجا ہے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے عزیزان گرامی، جب ہم چاہنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مولا آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی امامت کے قائل ہیں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، تو ہمارا یہ شیوا مناسب نہیں لگتا ہے۔ یہ ایک اور جملہ آپ دیکھو، اور اسی پہ میں دوسرے خطبے میں چلے جاؤں گا۔ تو ایک جملہ فرمایا من اتق اللہ یتقا، تم اللہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، اللہ ہر دشمن اور شر سے تمہیں بچا لے گا۔ ٹھیک ہے؟ اور دوسرا جملہ سن لیجئے، وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهِ يُطَاعَ۔ ہر آدمی کی خواہش کیا ہوتی ہے جانتے ہیں آپ؟ ہر آدمی کی، چھوٹا ہو بڑا ہو، حتیٰ ایک جگہ آقا مطہری نے ایک جگہ لکھا یہ کہ انسانوں میں یہ کس قدر خواہش پائی جاتی ہے، کتنی عظیم خواہش پائی جاتی ہے، جانتے کس بات کے لیے؟ کہ جو میں آرڈر دوں لوگ اس کو فالو کریں، ہر آدمی میں بلا تکلف۔
اب میں کبھی کبھی کہتا ہوں کبھی کبھی انسان کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے تو بیوی ہی کوئی آرڈر دے دیتا ہے کہ اپنے دل کی تسکین پہنچا سکے. یہی سکون تو پہنچانا نا اس جذبے کو, خواہش کو اپنی تسکین پہنچانا. تو کیا کرتا ہے, کہیں نہیں چلتا ہے بس. تو اب جو میں آغا مطہری کی بات نقل کر رہا ہوں, آغا مطہری لکھتے ہیں ایک بار مشہد کا سفر کیا میں نے, تو راستے میں طہارت کی ضرورت ہوئی مجھے. تو میں جو ہے طہارت کے لیے وضو خانے کی طرف گیا, تو میں نے سوچا استنجا کر لوں. تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اسی ہمارے ممبئی میں تو ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہو واش روم کے کنارے کوئی بیٹھا ہے یا اندر ہی بیٹھا ہوا ہے, 5 روپے دو اور جاؤ, ہے نا. خیر وہاں یہ پیسہ والا معاملہ نہیں تھا. اس سے کیا کیا تھا, جو لوٹے تھے طہارت کے لیے آفتابیں رکھے ہوئے تھے ڈھیر سارے, اس نے کیا کیا تھا, لائن سے لگا کر رکھا ہوا اور ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. اچھا اب بہت سارے لوگ اگر ہوں تو بھائی جلدی جلدی اٹھائیں گے تو آپ کو آرڈر نہیں چلے گا. تو کہتا میں جو ہے میں اگر مطلب کہتا میں جو ہے گیا, میں نے دیکھا کہ وہ لائن سے لگا ہوا ہے. تو میں نے سوچا کہ جو سب سے شروع میں ہو اس کو اٹھا لوں بھائی, تاکہ میں کم سے کم وہ اس بات کا خیال رکھ سکوں کہ میں نے وہ صف جو ہے اس نے لگایا ہے, وہ لائن لگایا, میں نے اس کو لائن نہیں بریک کیا. لیکن جیسے ہی اٹھانے گیا وہ لوٹا جو پہلا تھا اس نے چھڑی سے اشارہ کیا, ادھر جاؤ. اچھا میں نے سوچا بھائی چلو ٹھیک ہے کوئی بات ہوگی کہ یہ لوٹا اٹھانا چاہ رہا ہوں تو کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں اٹھانا, وہ اٹھاؤ. اچھا وہ اٹھانے گئے تو پھر وہ اٹھاؤ. کہتے میں نے آخر اس نے 2-3 بار مجھے آرڈر دیا, میں نے اس کو فالو کیا, آخر میں نے ایک لوٹا اٹھایا اور چلا گیا. بعد میں خیال آیا کہ اس آدمی کو تسکین حکومت کرنے کی اس میں بھی ملتی ہے کہ وہ اس لوٹا اٹھانے میں آرڈر دے, اور جو آرڈر دے میں فالو کروں تاکہ اس کے دل کو سکون مل جائے. آپ کبھی سوچئے اتنی انسانوں کے اندر خواہش ہے, یہ سچی بات ہے, یہ ایک حقیقت ہے. کبھی آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھ لیجئے. امام کہتے ہیں یہ خواہش اللہ تمہاری پوری کر دے گا. تم اللہ کی ایک بات مانو, اللہ تمہاری خواہش پوری کر دے گا, اور اس طرح پوری کر دے گا کہ انسان تو چھوڑ دو, فرشتے تمہاری اطاعت کرتے ہوئے نظر آئیں. اب آپ سوچئے کیا ہے یہ جملہ, یہ امام کا جملہ ہے, 10ویں امام کا, اور سمیٹ لیتا ہوں. من اطاع اللہ یطاع, جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ ساری چیزوں کو اس کی اطاعت کرنے پہ مجبور کر دیتا. اس بات کو ہم کہاں دیکھتے ہیں جانتے ہیں؟ اماموں کی زندگی میں دیکھ لیجئے. چونکہ ان کی زندگی اطاعت خدا میں گزرتی ہے, اگر پتھر کی طرف اشارہ کر دے تو پتھر دوڑتا ہوا نظر آتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ امام وہ ہنر وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا کام یہ ہے کہ اللہ کی تم اطاعت کرو, ہر چیز کو اللہ تمہارا مطیع بنا دے گا, تمہارا فرما بردار بتائے. اور اگر شاید دلیل نہ ہوتی تو آپ سب سے بڑی دلیل ہمارے اماموں کے زمانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں, جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے, حتیٰ ایک رسول اللہ کے زمانے میں, ایک جملہ کہہ رہا ہوں بات ختم کر, ایک آدمی اس آستین کے اندر ایک جانور پکڑ کے لائے, گو ڈیزرٹ جو ہے ایک, اب پکڑ کے لائے ایک جانور اور آستین میں چھپا کے آیا اور پکڑے ہوئے ہے, اور رسول اللہ کے سامنے کہا میں ایمان نہیں لاؤں گا. رسول اللہ نے فرمایا اگر وہ تمہاری آستین میں چھپا ہوا جانور میری نبوت کی گواہی دے تو, اگر تم جس کو پکڑ کے رکھے ہو آستین میں اگر وہ بول اٹھے کہ میں رسول ہوں اللہ کی طرف سے آئے, تو اس نے آپ کو کیسے پتا کہ میرے آستین میں کیا؟ کہ میں جانتا ہوں وہ لیزرڈ تمہارے آستین میں ہے, تم اس کو چھوڑ دو, وہ تمہارے سامنے گواہی دے گا میں رسول ہوں. اس سے چھوڑ دیا. تو پہلے تو جانور کا ہم بھاگنے لگا, پھر رسول اللہ نے فرمایا آؤ اس کو بتاؤ میں کون. جب رسول اللہ نے فرمایا, آج تاریخ کہتی ہے کہ وہ فصیح زبان سے گویا ہوا, اے عرب یہ اللہ کا رسول ہے. آپ دیکھو یہ ہے وہ امام کے اس جملے کا معنی, من اطاع اللہ یطاع. تم اللہ کی اطاعت کرو, اللہ تمہاری ہر چیز کو کیا کر دے گا؟ تمہارے تابع میں دے گا, وہ تمہاری اطاعت کریں گے.
انشاءاللہ ہم اللہ کی اطاعت کر کے اس بلندی پہ پہنچ جائیں کہ اللہ کیا کر دے، اس قدر ہمیں سلیقہ اور طاقت دے۔ اگرچہ خواہش لے کر اطاعت نہیں کرنا چاہیے کہ میں اس لیے اللہ کی عبادت کروں گا تاکہ لوگ میرے پیچھے پیچھے گھومنے لگے، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ شرک خفی بھی ہے۔ لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر آپ اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ کیا کرے گا، ہر چیز کو آپ کی اطاعت کے لیے مجبور کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير، حبيب إله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه۔ اما بعد، یا عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، فإن التقوى خیر الزاد لیوم لا ينفع فیہ مال ولا بنون الا من أتى اللہ بقلب سلیم۔ عزیزان گرامی، ایک عید غدیر ہمارے سامنے ہے۔ عید غدیر کے بارے میں ایک اللہ کے رسول کا خاص پیغام ہر ایک بچے کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ جب غدیر میں اللہ کا رسول گیا اور اعلان غدیر کیا تو اس میں ایک جملہ کہا جو قیامت تک کا نام بھی لیا، فَلْيُبَلِّغُوا الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں ان کے اوپر واجب ہے کہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہے، اور یہ قیامت تک میرا پیغام پہنچاتے رہیں۔ آپ دیکھو، اللہ کا رسول ولایت کے پیغام کو چاہتا ہے کہ ہر آدمی اس کا مبلغ بن جائے، ہر آدمی اس کو پہچانے والا بن جائے۔ جانتے ہیں غدیر کے بارے میں ہم سب سے، ایک ہمارے بزرگوں سے، اور یہ بہت بڑا المیہ رہ گیا کہ ہم نے غدیر کے بارے میں اس طرح کا اہتمام نہیں کیا جو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ آج غدیر کا خطبہ سنی انکار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، حدیث غدیر کا بھی انکار نہیں کر سکتے، اس کے باوجود غدیر نہیں مانتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، آج آپ نے اور ہم نے، ہماری قوم نے محرم اس شد و مد سے منایا کہ آپ دیکھ لیں وہ بھی محرم منانے پہ مجبور ہو گئے۔ اگر ہم نے یہی کام غدیر کے سلسلے میں کیا ہوتا تو آپ یقین جانیں غدیر ایک ایسا عقیدہ بن گیا ہوتا جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ آج کتابوں میں انکار نہیں کر پا رہے، کتابوں میں ہے، نہ خطبے کا انکار کر پا رہے ہیں، نہ ہی ولایت کا کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا، لیکن مانیں گے نہیں۔ تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ولایت کے مبلغ بنیں جس حد تک بھی ممکن ہو۔ آج جانتے ہیں اس کا طریقہ ایک بہت، ہر زمانے میں طریقہ بدل گیا اور بدلتا رہتا ہے۔ آج جو ہے غدیر کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا ہے، ایک طریقہ کیا ہے، ہم محرم میں کیا کرتے ہیں، ایک ایسی ٹی شرٹ جس پہ ایک پیغام کربلا کا لکھتے ہیں، عام طور سے لکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نہیں لکھ سکتے ایک غدیر کا پیغام ٹی شرٹ پہ، جبکہ آپ جانتے ہیں کیا
رسول اللہ نے وعدہ کیا ہے جو ولایت کے سلسلے میں 1 روپے خرچ کرے گا 70,000 اللہ کا رسول کہتا ہے اس کو ریٹرن ملے گا. 70,000. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ اس غدیر میں اتنا 1 پیسہ خرچ کرنے کا ثواب کیا ہے؟ کہتے اللہ کہتا ہے یہ دین کی بقا کا سبب ہے. تو اب اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو گھر والوں کو ہی کم سے کم ایک گفٹ لا کے دے سکتے ہیں کہ غدیر کیا گفٹ ہے. کچھ نہیں کر سکتے بھائی، نہیں. آج جبکہ ہمارے پاس مستحبات غدیر 40 سے زیادہ ہیں. مستحبات غدیر اس میں کیا ہے؟ آپ دعوت دیجئے، کپڑے کسی کو دے دیجئے، کسی کو خوش کر دیجئے. یہ کہہ کے خوش کر دیجئے کہ بھئی آج غدیر ہے. اسی لیے جہاں روزے کا ثواب جو ہے غدیر کے ہے، اس سے زیادہ ثواب روزہ کھلوانے میں ہے. آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے. جو روزہ رکھنے میں ثواب نہیں ہے اس سے زیادہ ثواب روزہ کھلوانے میں ہے. لیکن وہ یاد رکھیے، اگر سستانی کہتے ہیں کھجور پہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، کھانا بھی کھلانا ہوگا. ورنہ لوگ بڑے چالاک ہیں، ہر زمانے میں تھے اور اس زمانے میں تو کچھ زیادہ ہی ہیں. ایک کھجور لے کے کھڑے ہو گئے، آپ روزہ توڑ لیجئے. آپ روزہ تو اس کا ٹوٹ جائے گا، لیکن آپ جو کھلوا رہے ہیں اب اس کے کھانے کا انتظام بھی آپ کو کرنا ہے. تو ہم اس غدیر کو کچھ اس طرح سے بنائیں کہ ہمارے لیے بھی یادگار ہو اور دوسرے قوموں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ جائے. انشاءاللہ میں اور آپ مل کر کوشش کریں گے تاکہ ہم کم سے کم یہ تو کہہ سکیں کہ اے اللہ کے رسول، جو پیغام ہم تک ہمارے آباء و اجداد نے پہنچایا تھا ہم نے آگے کی نسلوں کے حوالے کر دیا. انشاءاللہ اس امید کے ساتھ، اس دن کی آرزو کے ساتھ جس دن وارث غدیر آئے اور ہم ان کی بارگاہ میں انشاءاللہ مبارکباد پیش کر سکیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وخیرتک من خلقک ابی القاسم المصطفى محمد. اللہم صلی علی علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب الغالب کل غالب المطلوب کل طالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. اللہم صلی علی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ امام المؤمنین. اللہم صلی علی علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي أئمة المؤمنين. اللهم صل على خلف الهادي المهدي إمام المؤمنين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدیر. اے اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما. اے اللہ ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما.
اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، مومنین کی اے اللہ تمام نیک حوائج کو پورا فرما۔ اے اللہ شیعان علی جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد، آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ اے اللہ اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگوں فرما۔ مومنین اے اللہ جو ظالموں کے نرغے میں انہیں ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کا حق انہیں بازیاب فرما۔ اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔